السلام علیکم. تو مجھے پتا کرنا ہے کہ کس طرح خون میرے دل سے نکلتا ہے جو میں یہاں بنانے والی ہوں اور جاتا ہے میرے پیروں تک. میں اپنا پاؤں یہاں بنا لوں اور آپ کو دکھاؤں کہ میں کس پاؤں کی بات کر رہی ہوں. تو سوچیں جیسے یہ والا پاؤں یہاں. اب سفر شروع کرنے کے لیے اس کو باہر نکلنا ہوگا بائیں وینٹریکل سے اور جانا ہوگا جسم کی سب سے بڑی آرٹری میں. یہ ہوگا ایورٹا. اور ایورٹا جو ہے یہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اسے بڑی آرٹری کہا جاتا ہے. اب ایورٹا سے میں یہاں ایورٹا کی ساری شاخیں نہیں بنا رہی، لیکن ایورٹا سے یہ جائے گا یہاں میرے پیٹ تک اور پھر یہ شاخیں نکالے گا میری ٹانگوں میں، بائیں بھی اور دائیں بھی. اب سوچیں کہ اگر ہم صرف بائیں ٹانگ کو دیکھ لیں اس حوالے سے تو یہ آرٹری یہاں اوپر یہ ہوگی تھوڑی سی چھوٹی یہاں سے. اسے درمیانے سائز کی آرٹری کہہ سکتے ہیں، یعنی میڈیم سائزڈ آرٹری. اور اب یہ جا رہی ہے میری ایڑی کی طرف، یہ میری اینکل کی طرف. ایڑی مطلب اینکل. اب کہہ سکتے ہیں کہ کافی فاصلہ طے ہو گیا ہے اینکل تک جانے میں، اور پھر یہاں ظاہر ہے کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی شاخیں نکلیں گی اس کی. اور اب ہم دیکھتے ہیں اس شاخ کو جو جا رہی ہے میرے پاؤں تک، جو ہے یہاں اوپر، سب سے اوپر. تو سمجھیں جیسے یہ جا رہی ہے میرے پاؤں کی طرف اور مزید چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے. اب اسے ہم کہیں گے چھوٹی آرٹری یعنی اسمال آرٹری. اور یہاں سے اب ہم جائیں گے آرٹیریولز میں، مطلب یہ اور مزید چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی جائیں گی یہاں سے اور بنیں گی اس کی شاخیں. اب یہ بہت ہی چھوٹی شاخیں ہوں گی جو آ رہی ہوں گی چھوٹی آرٹری سے. تو ہم دیکھتے ہیں اس والی کو یہاں. اب یہ ہے میری آرٹیریول. اب یہ ساری شاخیں ہیں کہ جن سے ہم ہوتے ہوئے جاتے ہیں اور پھر اب ہم جائیں گے نہایت ہی چھوٹی ترین شاخوں میں. مجھے ان کو بہت ہی پتلا بنانا ہوگا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں یہاں ایسی 3 بنا لیتی ہوں، بلکہ 4 بنا لیتی ہوں. تو اب یہ جائیں گی میرے پیر کے سیلز کی طرف. میں یہاں کچھ سیلز بھی بنا لیتی ہوں. تو یہ بن گئے کچھ سیلز. یہ ہیں میرے پیر کے سیلز یعنی ٹو سیلز. اور جب یہ ٹو سیلز لے لیتے ہیں جو انہیں چاہیے ہوتا ہے، جیسے گلوکوز وغیرہ یا شاید آکسیجن، جو بھی یہ لے لیتے ہیں اور پھر یہ اپنا فضلہ بھی نکالتے ہیں، تو ظاہر ہے یہاں ہوگی کاربن ڈائی آکسائڈ بھی، جسے ہمیں لے جانا ہے واپس. اب یہ چیز ڈمپ ہوگی ایک چیز میں جسے ہم کہتے ہیں وینیول. اور پھر یہ وینیول جائیں گی اور بہت ساری وینیولز میں شاید کوئی آ رہی ہوگی یہاں سے، یا شاید یہاں سے کوئی آ رہی ہوگی، یا آ رہی ہوگی دوسرے پیر سے. تو بنیادی طور پر یہ سب اور یہ ساری کی ساری جمع ہوں گی اور بنائیں گی ایک بڑا سا وینز کا سیٹ. شاید وینز ڈم کر رہی ہوں یہاں، شاید دوسری وینز یہاں، اور یہ سب وینز ایک ساتھ مل کر ایک بڑی وین میں ڈمپ کریں گی جسے ہم کہتے ہیں انفیریئر وینا کیوا. انفیریئر وینا کیوا یہ میں یہاں لکھ لیتی ہوں. اور یہ ہے وہ بڑی وین جو واپس لاتی ہے سارا خون جسم کے نچلے حصے سے. ایک اور ہے یہاں ادھر، اسے کہتے ہیں سپیریئر وینا کیوا. سپیریئر وینا کیوا. اور یہ خون واپس لاتی ہے بازو اور سر سے. تو یہ 2 وینز سپیریئر وینا کیوا اور انفیریئر وینا کیوا، یہ دونوں واپس لاتی ہیں خون کو دل تک، اور ان سب کو وینز کے طور پر ہی لیا جاتا ہے. اب جاتے ہیں واپس بڑی اور درمیانی آرٹریز کی طرف. یہ دونوں جو ہیں یہ انہیں کہا جاتا ہے الاسٹک آرٹریز، اور اس کی وجہ ہے کہ ان کی والز یعنی ان کی جو دیواریں ہوتی ہیں ان میں پایا جاتا ہے الاسٹن پروٹین. اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ لفظ الاسٹن اور لفظ الاسٹک کا کوئی تعلق ہے یہاں، تو ہاں، یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے بارے میں سوچنے کا. الاسٹک یا الاسٹن سے ربر بینڈ یا غبارے جیسی چیز آتی ہے ذہن میں. اگر آپ کے پاس ہے ایک بلڈ ویزل ان بڑی آرٹریز میں سے ایک. اب سوچیں اگر خون جو ہے وہ ہے شدید دباؤ میں، کیونکہ دل جو ہے وہ بہت زیادہ زور لگا رہا ہے اور ڈال رہا ہے دباؤ جس کا اثر ہو رہا ہے خون پر، اور یہ آ رہا ہے دباؤ میں یعنی پریشر میں. تو اس صورت میں یہ آرٹری جو ہے یہ بن جائے گی ایک غبارے کی طرح اور دکھے گی کچھ ایسی. تو یہاں پہلی اور دوسری تصویر میں جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آ گیا ہے دباؤ اور توانائی یعنی انرجی. دل نکال رہا ہے دباؤ سے بھرپور خون، اور ظاہر ہے اس وجہ سے خون میں زیادہ توانائی یا انرجی ہے.
अब ये दबाव की तवानाई या प्रेशर एनर्जी जो है ये तब्दील हो जाती है इलास्टिक एनर्जी में। ये तब्दील हो रही है तवानाई। हम वैसे हमेशा इसके बारे में ऐसे नहीं सोचते, लेकिन असल में अगर देखें तो यही हो रहा होता है बिल्कुल। अब जब आप जाते हैं प्रेशर एनर्जी से इलास्टिक एनर्जी में, तो आप जो दर हकीकत इस लम्हे कर रहे होते हैं वो ये कि आप तवाज़ुन में ला रहे होते हैं बहुत ज़्यादा दबाव को, आप बैलेंस कर रहे होते हैं हाई प्रेशर को। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो खून आ रहा है हमारी आर्टरीज़ में वो बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार होता है। मतलब इसका होता है हाई प्रेशर। तो जो आर्टेरियल सिस्टम है वो है हाई प्रेशर सिस्टम। तो ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आती है कि जो पहले कुछ आर्टरीज होती हैं ये बड़ी वाली, बल्कि ये दरमियाने साइज वाली भी ये दबाव से बहुत अच्छी तरह निपटना जानती हैं। अब ये वाली जो छोटी आर्टरी है और आर्टेरियोल, ये दोनों, इन्हें कभी कभार कहा जाता है मस्कुलर आर्टरीज। और इसका मकसद फिर से तब पता चलेगा जब हम देखेंगे इन आर्टरीज की वॉल्स को। ये बहुत ज़्यादा मस्कुलर होती हैं, बल्कि ख़ास तौर पर ऊपर ये एक स्मूथ, एक मुलायम सा मसल ही होता है, हमारे बाइसेप में मौजूद मसल जैसा नहीं, बल्कि इससे मुख्तलिफ एक स्मूथ मसल। ये होते हैं आर्टरीज़ की वॉल्स में और काफ़ी सारे होते हैं। तो फिर से अगर आपके पास है एक ब्लड वेसल इस तरह की, अगर आप सोचें कि इसके ऊपर मौजूद हैं बहुत सारे स्मूथ मसल्स और अगर ये फैसला करें कि इनको सिकुड़ना है तो ये हो जाएंगे ऐसे, ये लगेंगे एक स्ट्रॉ की तरह, क्योंकि अब ये मसल्स हो गए हैं टाइट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं या सिकुड़ गए हैं। तो ये लगेंगे ऐसे। और ये मरहला जो है इसे कहते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, यहाँ वेजो से मुराद है ब्लड वेसल और कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं सिकुड़ने को या टाइट होने को। तो ये है ब्लड वेसल का सिकुड़ना या टाइट होना। और ये करती क्या है, ये बढ़ा देती है रेजिस्टेंस को। जैसे आप एक छोटे से स्ट्रॉ में फूंक मारते हैं तो इसमें होती है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो यहाँ बिल्कुल यही बात हो रही है, बल्कि बहुत सारी यही रेजिस्टेंस और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन में तब्दील हो रही है यहाँ इस आर्टीरियोल के पैमाने पर भी। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ख़ास और अहम है और मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें याद रखें। तो यहाँ से खून जाएगा कैपिलरीज में और इन्हें कहते हैं कैपिलरी बेड्स। ये मैंने पहले नहीं लिखा था यहाँ, तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ से ये जाएगा वेन्यूल्स में और फिर वेन्स में। अब जो अहम बात है वेन्स के हवाले से वो ये है कि इनमें होते हैं ये छोटे वेल्व और ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि खून जो है इसका बहाव एक सिम्त में जारी रहे। तो एक अहम चीज़ यहाँ जो है वो है वेल्व। और याद रहे कि एक और अहम चीज़ जो है यहाँ वो ये है कि ये संभालते हैं यहाँ ज़्यादा या बड़े वॉल्यूम वाली चीज़ को। तो आर्टीरियल साइड से अगर इसका मवाजना करें तो वहाँ ये चीज़ नहीं हो रही, वहाँ ज़्यादा प्रेशर से निमट रही हैं आर्टरीज और यहाँ वेन्स जो हैं वो निमट रही हैं ज़्यादा वॉल्यूम से। तो याद रहे कि आपके खून का 2/3 हिस्सा जो है किसी भी वक्त मौजूद है किसी वेन या किसी वेन्यूल में। तो आज के लिए इतना ही।